بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ امام بخاری رحمہ اللہ الباری اپنی صحیح بخاری میں باب باندھتے ہیں کہ باب القراءۃ فی الظہر، نماز ظہر میں قراءت کا بیان کہ نماز ظہر عصر ان نمازوں میں جو سری نمازیں ہیں ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا پڑھتے تھے، پہلی رکعت میں، دوسری میں، آخری دو یعنی رکعتوں میں کیسے پڑھتے تھے، کیا کیا پڑھتے تھے۔ پہلی حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بیان کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں کسی قسم کا نقص ان میں نہیں چھوڑتے تھے۔ پہلی دو رکعتیں لمبی پڑھتے اور دوسری دو رکعتیں جو ہلکی پڑھتے۔ اب دوسری حدیث جو ہے اس میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی دو رکعتوں میں سورۃ فاتحہ اور ہر رکعت میں ایک ایک سورت پڑھتے تھے۔ ان میں بھی قرات کرتے تھے لیکن آخری دو رکعتیں ہلکی پڑھتے تھے۔ کبھی کبھی ہم کو بھی کوئی آیت سنا دیا کرتے تھے، یعنی ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں نا، کبھی کبھی تھوڑی سی آیت پڑھ رہے ہیں تو پیچھے کھڑا ہے اس کو تھوڑی سی سنا دیتے، رب العالمین اہدنا الصراط اللہ الصمد کفوا احد، ایسے کوئی نہ کوئی لفظ صحابہ پیچھے سن لیتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہ کوئی ہمیں آیت سنا دیتے تھے۔ عصر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ فاتحہ اور ہر رکعت میں ایک ایک سورت، کل دو سورتیں پڑھتے تھے۔ اس کی بھی پہلی دو رکعتیں لمبی پڑھتے، اس طرح صبح کی نماز کی پہلی رکعت لمبی کرتے اور دوسری ہلکی کرتے، یعنی پہلی رکعت کو لمبا کرتے صبح کی نماز میں اور دوسری کو ہلکا کرتے، چھوٹی رکعت کا۔ تیسری حدیث ہے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں قرات کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہاں۔ ہم نے پوچھا کہ آپ لوگوں کو کس طرح معلوم ہوتا تھا؟ کہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے ہلنے کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک